جی جناب، تو ہیڈلائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. پروگرام ہے شام رمضان اور آپ کے سامنے ہم حاضر خدمت ہیں. اس سے پہلے ہماری خصوصی نشریات چل رہی تھیں ڈی جی ایس پی آر کی پریس بریفنگ سے متعلق، لیکن اب اپنے پروگرام کا باضابطہ باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اور تذکرہ ہوگا مہنگائی کا. جی ہاں، مہنگائی کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب دن با دن جیسے رمضان آتا ہے ریلیف ہونا چاہیے، لیکن ہمیں وہ ریلیف دکھائی نہیں دیتا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ہر رمضان کی یہی کہانی رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ جناب فروٹس ہوں، سبزیاں ہوں، اشیاء خوراک جن میں دال، چینی، آٹا سب مہنگا کر دیا جاتا ہے. ابھی بھی کچھ ایسی سچویشن ہے. تو جناب پشاور چلتے ہیں، پشاور میں ہمارے نمائندے موجود ہوں گے، وہاں سے ہمیں جوائن کریں گے. بالکل جی، بتائیے گا جی کیا صورتحال ہے پشاور میں، کیا ریٹس چل رہے ہیں اس وقت عثمان؟ جی بالکل، رمضان المبارک جب ہی آتا ہے تو جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور یہی صورتحال اس بار بھی ہے پشاور میں. پشاور اگر بات کی جائے تو چینی کی جو قیمت ہے وہ اس رمضان سے پہلے 85 روپے فی کلو تھی، جو اب بڑھ کر 90 سے 95 روپے جو ہے وہ ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر چیزوں کی بات کی جائے تو دال ماش جو 280 روپے فی کلو رمضان سے پہلے تھے، اب 300 روپے پر پہنچ گیا ہے. گھی کی اگر بات کی جائے تو اس کی قیمت پہ سب سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. جو 16 کے جی جو گھی تھی اس کی جو قیمت تھی وہ 6900 روپے تھی، جو اب بڑھ کر 7180 روپے ہو گئی ہے. جو فی کلو قیمت ہے تو وہ تقریباً 450 تک پہنچ گئی ہے اس وقت. اگر فروٹ کی بات کی جائے تو دو چیزیں کیلا جو رمضان سے پہلے، ایک تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، اور مثال کے طور پر ایک دفعہ پیسے لے کے جاؤ تو ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں، اگلی دفعہ وہی چیزیں لینے جاؤ تو ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے ناجائز منافع خوری. ان میں سے کون سا پہلو آپ زیادہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ مختلف ریٹس کے اگر پشاور کی ہم صرف دیکھیں اس بارے میں، تو پشاور کا جو اس وقت جس جگہ پر میں موجود ہوں تو یہاں پر جو سبزی منڈی ہے، فروٹ منڈی ہے، وہ قریب ہی ہے. تو یہاں پر ریٹ جو ہے آپ کو الگ ملیں گے. اگر آپ صدر جائے، پشاور صدر، تو وہاں پر آپ کو ریٹ جو ہے اس سے تقریباً 20% جو ہے وہاں پر آپ کو اضافی ریٹ ملیں گے. تو یہ منافع ہو رہی ہے جو یہی چیزیں کر رہی ہے. یونیورسٹی روڈ پر اگر جائے تو وہاں پر آپ کو الگ قیمت ملیں گے. تو قیمتیں جو ہے جو سرکاری ریٹ ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور جو دکاندار ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے پھر اس میں اضافہ کر لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے جو مہنگائی، جو غریب عوام ہے وہ مہنگے چیزوں پر خریدنے پر جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں. اس وقت اگر بات کی جائے تو کیلا کی ریٹ تھی تو وہ رمضان سے پہلے 70 سے 80 روپے تھی، جو اب 150 پر پہنچ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹرابری جو ہے وہ 150 روپے فی کلو تھی، جو اب مختلف جو ریٹس ہے اس کا وہ مختلف علاقوں میں تو وہ 200 سے 250 جو ہے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. تو جو سرکاری ریٹس ہے اس پر جو انتظامیہ ہے وہ بھی ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہا. جو سستا بازار ہوتے تھے، سستا بازار بھی اس بار جو ہے کوئی ہمیں اس طرح نہیں ملا کہ لوگ جا کر ادھر سے جو ہے سستے داموں چیزیں خرید سکے. تو جو منافع خور ہے وہی ہے، اور جو عوام ہے. ٹھیک ہے، عثمان ہمارے ساتھ موجود تھے. عثمان علی نے یہی بتایا کہ ہر علاقے کے اپنے ہی ریٹ ہیں، اور جو ساری نرخ مقرر کیے گئے ہیں ان پر کوئی عمل درآمد دکھائی نہیں دے رہا، کوئی سستا بازار نظر نہیں آ رہا، کوئی سستی اشیاء کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن بہرحال آئی ایم شور کہ ایسا ہوگا کہ آگے اس چیز کا نوٹس لیا جائے گا. اچھا، ایک بڑا مسئلہ تھا کراچی سے اسلام آباد یا شہر کے کسی بھی حصے سے آپ اسلام آباد ٹریول کرتے ہیں، اور گزشتہ چند سالوں میں، یعنی کہ جب سے نیا ایئرپورٹ بنا ہے، اس سے پہلے تو وہ ایئرپورٹ قریب تھا اسلام آباد کا، لیکن اب جو یہ نیا ایئرپورٹ بنا تو اس میں مجھے بھی اس مشکل کا اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ آپ یہاں سے ایئر ٹریول کر کے گئے، اس کے بعد تقریباً آپ وہاں پر جائیں گے تو کوئی بھی آپ پرائیویٹ کیب سروس لے لیں یا اس کے علاوہ بھی، تو آپ کا 2000 روپے کم از کم 1500 سے 2000 روپے آپ کا اس مد میں خرچ ہو جاتا تھا، کیونکہ 30 سے 40 کلومیٹر کا ڈسٹنس پڑتا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے اسلام آباد سٹی تک. لیکن اب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی جانب سے ایک بڑا اہم اقدام لیا گیا ہے. ہاں جی، حل نکال دیا گیا کہ شہر اقتدار اسلام آباد جو ایئرپورٹ جانے والے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی خبر یہ آئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پشاور موڑ اسلام آباد سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک 5 دن میں میٹرو بس چلانے کا اعلان کیا ہوا تھا اپنی پہلی بھی جب ان کی گورنمنٹ رہی تھی اس ٹائم پہ، لیکن اب اس پہ باقاعدہ کام ہونے والا ہے. اور وزارت داخلہ اور NHA کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے کہ 5 دن کے اندر اندر اس کو چلایا جائے. میٹرو بس سروس پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک نون لیگ نے گزشتہ دور حکومت میں شروع کی تھی. اس پر کیا تفصیلات ہیں یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے اظہر فاروق سے. جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ ہدایت کی ہے کہ پشاور موڑ سے لے کر نیو اسلام آباد ایئرپورٹ تک میٹرو سروس کو آئندہ 4 سے 5 دن کے اندر اندر فوری طور پر شروع کیا جائے. جتنی بھی متعلقہ ادارے ہیں، محکمے ہیں، ان کو فوری طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور اس حوالے سے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ میٹرو سروس جو ہے وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک اور بہت بڑا شاہکار ہے.
منصوبہ ہے اور اس منصوبے کی منظوری مسلم لیگ نواز کے پچھلے دور حکومت میں دی گئی تھی. جنوری 2017 میں اس پہ کام کا آغاز ہوا تھا اور 2018 میں یہ کام مکمل ہونا تھا, لیکن اس کے بعد حکومت کی تبدیلی ہوئی. حکومت کی تبدیلی کے ساتھ کووڈ کا معاملہ آیا, جس کی وجہ سے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا. جس وقت یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا اس وقت اس کی لاگت جو تھی وہ تقریباً 16 ارب روپے تھی, لیکن اس کے بعد چونکہ یہ اس پہ کافی وقت لگا ہے اور اس کی لاگت میں بھی اضافہ ہوا ہے. 9 اسٹیشنز بنائے گئے ہیں اور 9 اسٹیشنز کے علاوہ تقریباً 8 کے قریب پل ہیں, 14 کے قریب انڈر پاسز ہیں. ابتدائی طور پر 10 بسیں جو ہیں وہ چلائی جائیں گی اس منصوبے کے لیے, اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ 30 مزید بسیں چین سے آ رہی ہیں جو کہ اسی روٹ پر چلائی جائیں گی. چلیں جی, عوام کی جو مشکل ہے اس کو آسان ہونا چاہیے ہر حال میں. اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سوچا ہے تو چلیں اچھی بات ہے کہ ریلیف دینا چاہیے, اور لوگ بھی ریلیف ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہاں جی, ایک ہوا کا تازہ جھونکا ملا ہوگا اسلام آباد کے لوگوں کو. ایک اور چیز بات کرنے والے ہیں, وہ یہ کہ ٹھنڈ کی جہاں بات ہو رہی ہے, تازہ ہوا کے جھونکے کی بات ہو رہی ہے, تو ہمارے رمضان وہ بھی شدید گرم موسم میں جی, تو جس طرح سے گرمی میں رمضان المبارک آتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات جو ہیں وہ افطار دسترخوان کا حصہ بنے, اور اس میں طرح طرح کے مشروبات ہوتے ہیں جن میں سردائی جسے بڑا پسند کیا جاتا ہے, وہ چنیوٹ میں جناب اپنے طریقے سے آج کل بات ہے زبردست. اور آج ویسے ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ سردائی بناتے ہوئے بھی نظر آئیں گے امیر عمر چمن, لیکن ایسا ہوا نہیں. کس وجہ سے انہوں نے اجتناب کیا یہ ہم ان سے بعد میں جانیں گے. اچھا جی, ہم اپنے شو میں ہر روز, خاص طور پر یہ رمضان جو ہمارا شو ہے شام رمضان, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ کھانوں کی افادیت کے بارے میں بتائیں بلکہ ہر روز ہم مختلف ریسیپیز بھی شامل کرتے ہیں. تو آج کون سی ریسیپی؟ آج ہم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں جناب وائٹ چکن ہانڈی. ملاحظہ کریں. آج کی ہماری ریسیپی ہے وائٹ چکن ہانڈی. آئل 2 ٹیبل اسپون, چکن کیوبز 500 گرام, گارلک اینڈ جنجر پیسٹ 2 ٹیبل اسپون, 1 انین چاپڈ. اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے. سالٹ ایز پر نیڈ, وائٹ پیپر 1 ٹی اسپون, ریڈ چلی کرشڈ 1 ٹی اسپون, زیرہ پاؤڈر 1 ٹی اسپون, شملہ مرچ 1 عدد, ملک 1/2 لیٹر. اب ہم اس کے بوائل ہونے کا انتظار کریں گے. کوکونٹ پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون, اوریگانو 2 چٹکی. اب اس کو 2 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں. کریم 1/2 کپ, گارنشنگ کے لیے ہری مرچ, کریم, اوریگانو 1 چٹکی, بٹر 1 ٹی اسپون. تو لیجئے, آج کی ہماری مزیدار وائٹ چکن ہانڈی تیار ہے. چلیں جی, تو آپ نے ریسیپی دیکھ لی, کتنی زبردست. ویسے ہانڈی میں بنی ہوئی کوئی چیز ہو تو مطلب اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اچھی بنی ہونا شرط ہے. ہاں جی. اچھا جی, اب ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے معروف قوال امجد صابری صاحب کی, جنہوں کو ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان المبارک میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو قوالی کا جو ستی ہمارے پر سحر طاری ہوتا تھا ان کی قوالی سن کے, اس کو ہم بڑا مس کرتے رہے تھے. لیکن آج انہیں مشابہت رکھنے والے ان کے صاحبزادے مجدد صابری ان دنوں بہت تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرے چینل پہ ان کو قوالی گاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے, اور جو ان کے والد صاحب کی لیگیسی تھی اس کو آگے یہ لے کر بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اٹس ناٹ ایزی, لیکن یہ کہ ہی از ڈوئنگ اٹ. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ظاہر ہے کہ اب تعارف جو ہے وہ کروائی دیا, سن لیا کہ کیا خوبصورت آواز پائی ہے, اور ظاہر ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. تو مجدد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجدد, آپ یہ دیکھیں کہ ایک عرصے سے ہم سنتے ہیں تاجدار حرم, مطلب جسٹ امیجن کہ وہ سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, اور ایک عرصے سے ایک لیگیسی چلی جا رہی ہے. پہلے غلام فرید صابری صاحب, مقبول صابری, امجد صابری, اور اب آپ اس روایت کو برقرار رکھیں. آسان ہے یہ سب؟ فرسٹ آف آل السلام علیکم آپ لوگوں کو, اور ناظرین کو بھی السلام علیکم. رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو بھی. اور لیگیسی کی جہاں تک بات ہے, یہ بہت مشکل ہے. لوگوں کو بہت آسان لگتا ہے کہ کیونکہ صرف بات کرنا آسان ہوتا ہے کہ اس کو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے
آسانی سے لوگوں کی طرف ریچ پہنچ رہی ہے. لیکن میرے لحاظ سے یہ بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ ایک لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ ایک 60-70 سال کی محنت میرے پیچھے کھڑی ہوئی ویٹ کر رہی ہے. دادا کا جو ان کا اسٹرگلنگ ٹائم، پھر ان کا ایک ٹائم جو سب دنیا میں جانا گئے وہ، پھر ابا میرے، اب میری باری ہے. بس اسی چیز کا ڈر رہتا ہے کہ یار کچھ غلط نہ ہو جائے، کہ میری یہ غلطی کی وجہ سے میرے بزرگوں کی عزت پہ بات نہ آ جائے. امجد صابری صاحب جب حیات تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں؟ انہوں نے کبھی آپ کو اس جانب کہا کہ نہیں، وہ فری ہینڈ انہوں نے چھوڑا ہوا تھا. اچھا، کہ جو تم مجھ پہ، مطلب ہم 5 بہن بھائی ہیں، ہم پانچوں بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے آگے کس فیلڈ میں کیا چیز کرنی ہے. لیکن چھوٹے بھی آپ کے ساتھ ہم نے دیکھا ایک دفعہ بالکل اکثر، کیونکہ میں ان کو لے کے اس لیے ساتھ چلتا ہوں کیونکہ تاکہ ان کی بھی ایک پریکٹس ہوتی رہے، اور کیونکہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت کم ایونٹس کیے ہیں اور میں نے بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے میرے پاس تھا. اب تو الحمدللہ مجھے آلموسٹ 1.5 سال سے اوپر ہو گیا ہے پروفیشنلزم کے ساتھ کام کرتے ہوئے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کے پاس چھوٹے کوئی ایکسپیرینس ہو کہ خدا نہ خواستہ، کیونکہ موت تو برحق ہے، کسی کا کچھ نہیں پتا، لیکن میرے بھائیوں بھی ٹرین ہونے چاہیے. چلیں، آج سے 4 دن بعد آپ کے والد صاحب امجد صابری صاحب، جن کو پاکستان میں جن کے کافی مداح، بلکہ پاکستان کے پوری دنیا میں ان کے کروڑوں مداح پائے جاتے ہیں، تو آج سے 4 دن بعد ان کی شہادت کا دن بھی ہے اور برسی ہے، تو ان کی یاد میں، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے کیا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ میں وہی کلام سناتا ہوں، آخری کلام جو والد صاحب نے میرے پڑھا تھا. سماعت فرمائیے گا. 2 اشعار ہی ہیں کیونکہ روزہ ہے، روزے کے اندر آپ کو پتہ ہے پھر نعت شریف تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. زبردست، بالکل یاد تازہ ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ وہ حادثہ بھی اب بھی وہیں سے لیاقت آباد کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دکھ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے اپنے گھر کے پاس دن دہاڑے ان کو شہید کیا گیا. اچھا، یہ والد صاحب چلے گئے، اب آپ کو اس سارے، یہ ظاہر ہے کہ یہ رستہ آسان نہیں ہے، اس کے اندر کافی ریاض کی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہوگی. سپورٹ کس کی جانب سے سب سے زیادہ ہے آپ کی؟ بس والدہ کی جانب سے. سپورٹ ایز سچ تو سبھی کرتے ہیں اپنے طریقے سے، جو جس کا جو فرض بنتا ہے، لیکن میری والدہ جو ہیں انہوں نے ہر قسم سے سپورٹ کیا ہے، اور انہی کی وجہ سے، حالانکہ میرا سٹارٹنگ کے اندر میوزک کے اندر، قوالی تو بہت دور کی بات ہے، میرا میوزک میں انٹرسٹ نہیں تھا بالکل. اچھا، والد صاحب کی زندگی میں ہی مجھے انٹرسٹ نہیں تھا بالکل. میں تھوڑا سا بزنس سائڈ پہ جانے کے میں تھا، لیکن پھر اس کے بعد انسٹنٹ کے بعد لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، پھر لوگ چاہ رہے تھے کہ میں پرفارم کروں، تو پھر میں اس. تو ابا نے کبھی کہا تھا کہ یار تمہاری آواز تو اچھی ہے؟ میری آواز بہت گندی تھی بچپن میں بہت پتلی سی آواز تھی. مجھے خود یقین نہیں آتا، ایک دم خود ہی ٹرانسفارم ہوئی ہے اور یہ آواز خود ہی پیوبرٹی کے بعد بالکل بھاری خود ہی ہوگی. ابھی کہیں سے تعلیم لے رہے ہیں اس کی؟ بالکل میوزک کی. ہاں جی، میوزک کی میں سر لاہور کے اندر سرتال میوزک اکیڈمی ہے، سر ضیاء، ادھر ہمارے سر ہیں، ان سے میوزک کی تعلیم لے رہے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ سال سے تو اوپر ہو گیا. باقی یہ ہے کہ الحمدللہ خود بھی اتنا قابل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ریاضت اور پریکٹس خود بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کو لے کے بھی. ٹوٹل جانرا آپ نے یہ قوالی کا ہی فالو کیا ہوا ہے؟ نہیں، میرا بیسیکلی میں ایک آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں. اچھا، کہ میوزک میں جتنے بھی ٹائپس آ جاتی ہیں، جتنی بھی ٹائپس آتی ہیں، چاہے وہ میوزک سے ہٹ کے بھی ہوں، ان میں بھی عادت ہے کہ بس ہر چیز میں ہاتھ ہو میرا. چلیں تو کچھ ڈفرینٹ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ عید کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ سانگز بھی سنیں. میں وہی چاہ رہی تھی پوچھنا کہ آپ کا کیا کب باقاعدہ طور پہ لانچ کریں گے جو آپ کا اپنا ہوگا؟ بالکل، سانگز بھی، کیونکہ ابھی کام چل رہا ہے الحمدللہ 5 گانوں پر. پورا البم ریلیز کرنا ہے، جس کی 3 گانے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں، لکھے بھی خود ہی ہیں اور کمپوز بھی خود ہی کیے ہیں. اور انشاءاللہ عید کے بعد آپ چلیں تو کچھ ہمیں سنا دیں جو کہ آپ کا اپنا ہو. وہ ایسے ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ عید کے بعد. زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے آپ کی آواز میں امجد صابری صاحب کی، مطلب سن کے بھی اور دیکھ کے بھی مشابہت بھی پائی جاتی ہے. بالکل جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی نصیب کرے مجدد، اور مزید جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تو جناب، اب ہم نے آپ کو قوالی بھی سنوا دی اور مجدد سے آپ کی ملاقات بھی کروا دی. ایک بریکنگ نیوز آپ سے ذرا شیئر کر لیں. تحریک انصاف کی مبینہ ممنوعہ ذرائع سے فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو
30 روز میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن درخواست گزار اکبر ایس بابر کو تحقیقاتی رپورٹ فراہم کرے۔ الیکشن کمیشن نے مارچ میں فارن فنڈنگ کیس تحقیقات میں شامل نہ کرنے کا کہا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے نمائندے جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جہانگیر۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی مبینہ طور پر ممنوعہ ذرائع سے فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے الیکشن کمیشن کو فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات 30 دن میں مکمل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن درخواست گزار اکبر ایس بابر کو سیکیورٹی کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ بھی فراہم کرے، اور تفصیلی تحریری فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے جاری کر دیا ہے، اور فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن رواں سال مارچ میں درخواست گزار کو فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات میں شامل نہ کرنے کا کہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کو کوئی بھی دستاویزات نہ دینے سے انکار کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے احکامات کو جو ہے چیلنج کرنا درخواست گزار کا آئینی حق ہے، فیصلے میں کہا گیا ہے، اور کہا ہے کہ فیصلے میں پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں متعلق درخواستوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کو بیرون ملک فنڈنگ سے متعلق طلب کر سکتی ہے۔ جی ٹھیک، شکریہ آپ کا جہانگیر اسلم۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے۔ شام رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے جناب۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں صحت کی سہولیات سے متعلق۔ کراچی کا ایک ہاسپٹل ہے، جدید ہاسپٹل، انڈس ہاسپٹل، جو کہ 15 برس پہلے اس منصوبے کو شروع کیا گیا تھا۔ اب اس نیٹ ورک کو دیگر شہروں تک بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ انڈس ہاسپٹل میں ہزاروں مریضوں کو مفت علاج کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپے ہر ماہ مستحق مریضوں پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ سب عوام کی جانب سے زکوٰۃ، خیرات، عطیات اور صدقات کی شکل میں لیے جاتے ہیں۔ بالکل جی، اور گزشتہ 2 برس میں جو کووڈ کی ایک ویو تھی، اس سے لے کر کراچی کے غریب شہریوں کو علاج کی مفت سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ کتنا ڈسٹربنگ ٹائم تھا اور اس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن اسی بارے میں ہم ذرا بات کر لیتے ہیں۔ انڈس ہسپتال کے روح رواں اور سی ای او ڈاکٹر عبدالباری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو انڈس ہاسپٹل ہے، یہ اس کا سٹارٹ کب سے ہوا، کب اس کو فعال کیا گیا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا جی۔ یہ 2007 میں 150 بیڈ سے شروع ہوا تھا، اور یہ ٹوٹلی پیپر لیس اور کیش لیس ہے۔ کیش لیس ٹو این ایکسٹینٹ کہ یہاں کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں۔ جب ہم شروع کر رہے تھے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا شاید چل نہیں سکے گا۔ کسی نے 1 ماہ دیا، کسی نے 6 ماہ دیا، کسی نے سال دیا کہ آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے۔ آج الحمدللہ ہم 15ویں سال پہ پہنچ چکے ہیں، اور الحمدللہ ایک ہاسپٹل جو 150 بیڈ سے شروع ہوا تھا وہ 300 بیڈ کا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ 13 ہاسپٹل جو ہے نا پورے پاکستان میں ہمارے ہیں، اور اب تقریباً پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ روپے کا تھا، آج 34 ارب روپے کا بجٹ ہے سالانہ۔ اچھا، اور یہ جی 34 ارب روپے کا، اور اس پورے نیٹ ورک میں ہم تقریباً 51 ڈسٹرکٹ میں ہمارے 50 جو پبلک ہیلتھ اور پرائمری ہیلتھ کے یونٹ چل رہے ہیں۔ ہماری موبائل کلینکس ہیں، ہماری کنٹینر کلینکس ہیں، اس کے علاوہ بورڈ کلینک ہے جو کہ سدرن پنجاب میں ہے، اور ماہانہ کوئی تقریباً 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ مریض اس پورے نیٹ ورک میں مستفید ہو رہے ہیں۔ زبردست۔ اچھا چلیں یہ بتا دیجیے کہ ابھی جو سہولیات ہیں وہاں پر، اس سے ذرا بتائیے گا کہ کون کون سی سہولیات، جدید سہولیات جو موجود ہیں۔ تمام جو میڈیکل کی تمام سہولیات ہیں، سوائے ہمارے یہاں نیورولوجی کا سیٹ اپ نہیں ہے، اس کے علاوہ بڑوں کا کینسر کی جو ہے نا کیمو تھراپی اور ریڈیشن نہیں ہے، ان کی سرجری ضرور ہوتی ہے، اور سب سے بڑا یونٹ بچوں کے کینسر کا ہے جو 85 یونٹ جو بیڈ کے اوپر مشتمل ہے، اور ہر سال تقریباً 1200 نئے کیسز اس میں آتے ہیں۔ اب تک تقریباً 12,000 بچے اس سے ٹھیک ہو کے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز فرمائیے گا کہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے، ایک تو ایکسپینڈیچر ہمارا نہیں ہے اتنا صحت کے اوپر، دوسرا اوور برڈنڈ ہے ہمارے جو ہاسپٹل ہیں پبلک سیکٹر کے، تو ایسے میں آپ انہیں کس طرح سے ایک افورڈیبل عوام کو یعنی کہ ایک نظام صحت دے رہے ہیں کہ جہاں سے وہ فائدہ اٹھا سکیں؟ بالکل ٹھیک، اور انفارچونیٹلی ابھی ہمارا جو ہے نا لاہور میں ایک نیا ہاسپٹل شروع ہوا ہے، 600 بیڈ کا ہے، جس کا 100 بیڈ ہم نے آپریشن کر دی ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ لاہور میں جو بڑا ہاسپٹل کوئی 42 سال پہلے جنا ہاسپٹل شروع ہوا تھا،
اس کے بعد کوئی بڑا ہاسپٹل وہاں نہیں بنا تھا. وہ اس سال ہمارا یہ ہاسپٹل شروع ہوا ہے. تو دیکھیں کتنا جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور جو بیڈ ہمارے جو ہے نا تقریباً سمجھیں کہ 1000 کے اوپر ایک بیڈ بھی نہیں ہے. 0.6 بیڈ پر 1000 پاپولیشن ہوتا ہے, جو کہ کم از کم 2 سے 3 ہونا چاہیے. اور اس لیے چیلنجز بہت ہیں, اور اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ پرائیویٹ پبلک پارٹ کوئی ایک سیکٹر جو ہے نا, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر اور ناٹ فار پروفٹ سیکٹر اس کو نہیں کر سکتا. ہم سب کو مل کر کریں, جس میں ہم ابھی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں گورنمنٹ کے ہاسپٹل, تو 13 میں سے 8 ہاسپٹل گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں جو کہ ہم مینیج کر رہے ہیں. اچھا جی, جس میں سندھ میں 1 ہے, اور جو پنجاب میں 7 ہاسپٹل ہیں جو کہ جس کی فنڈنگ گورنمنٹ دیتی ہے, اور ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. اور ہمارے ہاسپٹل کے لیے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اینوئل ریکرنگ گرانٹ دیتی ہے, جو کہ پچھلے سالوں سے چل رہی ہے. پہلے 300 ملین تھی, پھر 500 کیا, پھر 1000 کیا, پھر 2000 کیا. پچھلے بجٹ میں یہ 2500 ہوا تھا. اچھا. اور لیکن اور یہ گورنمنٹ سندھ دے رہی ہے, اور جو ان کی مہربانی ہے, اور وہ ہمارے ایکنالج کرتے ہیں اور کافی سپورٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں انڈس ہاسپٹل ماشاءاللہ بڑے اچھے سے کام کر رہے ہیں, لیکن ہر ہاسپٹل کی ایک خاصیت ہوتی ہے, ایک ایسا شعبہ ہوتا ہے جو کافی مضبوط ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جانا بھی جاتا ہے. انڈس ہاسپٹل کی ایسی کون سی خاص بات ہے, کون سا اس کا شعبہ جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا مضبوط ہے؟ جس کو بہتر ہم کہہ سکتے ہیں, ہماری جو بلڈ سینٹرز جو ہے نا, بلڈ سینٹر, ریجنل بلڈ سینٹر, وہ بہت اعلیٰ پائے کا ہے. کہ دنیا سے جو رسال میں پاکستان کا واحد بلڈ سینٹر ہے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ہوتا ہے, پورا اترتا ہے. اچھا. اس کے علاوہ ہمارا چائلڈہڈ کینسر کا ہے, ہمارا جو کڈنی کا بہت اچھا یونٹ ہے, آرتھوپیڈکس کا بہت اچھا یونٹ ہے. ہم ہر چیز کو ایکسلنس کی طرف جاتے ہیں. ہمارا موٹو یہ ہے کوالٹی کیئر فری آف کاسٹ, اور کوالٹی کا جو بینچ مارک ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم اپنا علاج کرا سکتے ہیں. اور یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے. میرے جو میڈیکل ڈائریکٹر کے والد صاحب کی سرجری میرے اپنی مدر ان لاء کو پیش کر کے یہاں لگا. میرے جو اینستھیزیا کے چیف تھے جو کہ امریکن سٹیزن تھے, ان کا بائی پاس یہی ہوا کہ دنیا میں کہیں بھی کرا سکتے تھے. لیکن یہ وہی ہے نا کہ اگر ہوٹل کا مالک اپنے ہوٹل پہ کھانا کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کھانا اچھا ہے. بالکل, یہ بالکل صحیح, یہ بالکل صحیح مثال دی. اچھا, یہ جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے, دوسرا یہ کہ حکومت کی جانب سے بھی گرانٹ دی جاتی ہے. یہ جو مخیر حضرات ہیں یہ عوام ہیں, کیونکہ صحت کا شعبہ ایسا ہے کہ جتنا اس میں انویسٹ کیا جائے کم ہے. عوام کس طرح سے ہاتھ بٹاتے ہیں اور مزید بھی بٹا سکتے ہیں آپ کا؟ پاکستانی قوم ایک عجیب قوم ہے, اور یہ جو ہے نا کرائسس میں اس سے بہتر قوم کوئی بھی نہیں ہے. چاہے 2005 کا زلزلہ ہو, 10/11 کا سیلاب ہو, یا کووڈ ہو, جس طریقے سے یہ لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور ہم بھی جو یہ چل رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, مریضوں کی دعاؤں سے, اور لوگوں کے تعاون کی وجہ سے. وہ صرف پاکستانی نہیں, یہاں پاکستان کے اندر ہی نہیں, ایکسپرٹ پاکستانی بھی اس میں ہم حصہ لگتے ہیں, ڈالتے ہیں. لیکن میں جب باہر جاتا ہوں, کیونکہ ہم رجسٹرڈ چیریٹی UK, USA, آسٹریلیا, کینیڈا, UAE, سوئٹزرلینڈ میں, جرمنی میں بھی ہیں, جب میں وہاں جاتا ہوں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا پاکستان سے بری خبریں آتی ہیں, کیونکہ پاکستان میں کرپشن ہے, پاکستان میں روڈ ٹھیک نہیں ہے, بجلی چند گھنٹے کے لیے آتی ہے. لیکن میں ایک اچھی خبر لے کے آیا ہوں. یہ 34 ارب روپے کا جو ہمارا بجٹ ہے یہ 90% پاکستان کے اندر سے ریز ہوتا ہے. یہاں پر پاکستانی جو ہے نا پاکستان کے اندر ریز کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کم از کم 50-50 کا فارمولا تو ہونا چاہیے. 50% ایکسپیکٹ پاکستانی بھی کریں, تاکہ یہ جو چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کو اور ہاسپٹل چاہیے ہوں گے, ہم کو پرائمری کیئر کے پریونشن کے اوپر کام کرنا ہوگا. ٹھیک, آخر میں کوئی پیغام گورنمنٹ کو بھی اپنا بجٹ جو ہے نا بڑھانا ہوگا ہیلتھ کا, کیونکہ بہت کم ہے. آخر میں پیغام میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کو بڑھا کے رکھیں. ہماری جو ہے نا بڑا آسان ہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ ساری ڈیٹیل موجود ہیں, جو indushospital.org.pk, اور ہمارا UAN نمبر ہے 111-111-880. اس میں تمام آپ گھر سے بھی ہم پک کر سکتے ہیں, جو آسانیاں آپ کے لیے ہیں وہ تمام اس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالباری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ظاہر ہے کہ
बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान में निज़ाम सेहत पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, जितना किया जाए कम है, तो लोगों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि बजट में एक कसीर रकम सेहत के शोबे के लिए मुख्तस। चलें जी, एक खबर आपसे शेयर कर लेते हैं जनाब, वो ये कि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने हक़ाइक़ से इमरान खान को गुज़श्ता रोज़ मुलाकात में आगाह किया गया था। अच्छा, इनके खिलाफ भी एक तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई थी जी, और इसी वेक में अब उन्होंने साजिश करार दिया और कहा कि तफसीली तौर पर आगाह किया है। और ये उन्होंने इमरान खान को कहा कि वज़ारत उज़्मा आपकी अमानत थी, आज वापस कर रहा हूँ जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आए। शाम रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले एक खबर शामिल कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि DGISPR का बयान कौमी सलामती काउंसिल की तौसीक है। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा था कि बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल नहीं हुआ था। अब अहम है कि जुडिशल कमीशन बने, जुडिशल कमीशन मुदाखलत की तहकीकात करे कि कहाँ से हुई, मुदाखलत के किरदार कौन थे, कौन कहाँ मुलाकातों में शामिल हुआ। फवाद चौधरी जिनका ताल्लुक PTI से, उन्होंने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए कि मुदाखलत की नौयत क्या थी, क्या शहबाज शरीफ बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में वज़ीर आज़म बिठाए गए, मुदाखलत के लोकल हैंडलर्स कौन थे। तमाम सवाल जुडिशल कमीशन में आने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और आखिर में अब ज़रा हम तज़किरा कर लें कि जनाब 2 साल तक 2020-21 में तो हमने देखा कि कोविड की वजह से पाबंदियां रहीं, लोगों का मिलना जुलना जो है वो एक दूसरे से महाल था, सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी थी। अभी भी वैसे एहतियात करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त काफ़ी पाबंदियां थीं, लॉकडाउन लगते थे, छोटे छोटे माइक्रो लॉकडाउन लगते थे। लेकिन अब रमज़ान में कराची की सड़कों पर रोज़ेदारों के लिए फिर से अफ्तार के एहतमाम शुरू कर दिया गया जी। इस पर चांद नवाब की रिपोर्ट देखते हैं। रमजानुल मुबारक में कराची की सड़कों पर रोजदारों के लिए बड़े पैमाने पर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। 22 साल से हम लोग ये प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से आपके सामने है। आपस की अब दोस्तों यारों की मेहनत से और ये अफ्तार पार्टी की जाती है। हम सब मिलकर रोजदारों को रोजा अफ्तार कराएं, ये भी एक सदका जारिया है। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। चलें जी, बड़ी अच्छी रवायत है ये, इसको जो भी मुखैर हजरात उनको कंटिन्यू करना चाहिए। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। खुश रहिए और खुश रखिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और हाथ होला रखिए खाने के टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।